अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एपिसोड नंबर 6 में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे शहंशाह सलाहुद्दीन अयूबी को पुकारता है। सलाहुद्दीन उसे हौसला देते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं होगा, ताकत और हिम्मत से काम लो। इधर कमांडर गैब्रियल से कहता है हम शानदार धमाका करने के लिए तैयार हैं। इस पर गैब्रियल उसे हमला करने का हुक्म देता है, जबकि साहिल पर सलाहुद्दीन के सिपाही सलेबियों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ तौरान शाह के सिपाही मुसलसल शहीद हो रहे होते हैं। यह देखकर तौरान शाह कहता है हम मजीद ठहरे तो इनका शिकार बन सकते हैं, यहाँ से बाहर निकलो। फिर तौरान शाह के सिपाही समंदर में कूद जाते हैं। इधर गैब्रियल का सिपाही बारूद को आग लगा देता है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अयूबी शहंशाह को लेकर आगे बढ़ते हैं। इधर जंगी महल में नसरुद्दीन कहता है सलाहुद्दीन ने दीवान के फैसले को नजरअंदाज किया और अस्कलान चला गया। जवाबन सुल्तान कहते हैं उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया होगा। तो नसरुद्दीन कहता है हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसका हिसाब कौन देगा? तो सुल्तान कहते हैं इसका हिसाब मैं खुद दूंगा, सलाहुद्दीन इसकी कीमत अदा करेगा, इस बात को मजीद तूल मत देना। इस पर नसरुद्दीन कहता है सलाहुद्दीन की इस जुर्रत के पीछे आपका हाथ है। ये सुनकर सुल्तान नसरुद्दीन को गुस्से से कहते हैं अपनी हद में रहो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई और सुल्तान भी हूँ। जवाबन नसरुद्दीन कहता है हमने अपने बाबा की विरासत को रियासत बनाया है, मैं भी मालिक हूँ, अगर कुछ गलत हुआ तो सवाल करना मेरा हक है। जवाबन सुल्तान कहते हैं तुम ये भी याद रखो कि तुमने अपने भाई और ज़मीनों के साथ क्या किया था। तुमने हमारे लिए मुसीबतें खड़ी की, हम तुम्हें उठाकर महल लाए, हद से तजावज़ ना करना। सुल्तान तख्त पर बैठते हुए कहते हैं मुझ पर और मेरे बेटे पर इल्ज़ाम न लगाना। फिर नसरुद्दीन शदीद गुस्से में सुल्तान के कहने पर चला जाता है। इधर सलाहुद्दीन की तरफ कमांडर बड़े बड़े गोले फेंकना शुरू कर देता है। ये देखकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। कमांडर कहता है वो अब इसकी लाश भी नहीं ढूंढ सकेंगे। गैब्रियल कहता है अब वक्त आ गया है कि अस्कलान हासिल करें। दूसरी तरफ सुल्तान महल के सहन में आकर पूछते हैं सलाहुद्दीन की कोई खबर? जवाबन शेर को कहता है हमें अभी तक कोई खबर नहीं मिली। फिर सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ नसरुद्दीन अपने घर वालों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और कहता है अगर हम एक ही बाप के बेटे ना होते तो अब मेरी गर्दन लटक रही होती। ये सुनकर इज़ुद्दीन कहता है सलाहुद्दीन ने नाफरमानी की, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। जवाबन नसरुद्दीन कहता है उसे ये कुव्वत सुल्तान ने दी है, वरना वो ऐसा कैसे कर सकता था। इज़ुद्दीन कहता है अगर बाबा ऐसी हरकत ना करते तो आज हम यहाँ ना होते, हम वहाँ भी गुलाम थे और यहाँ भी। यह सुनकर नसरुद्दीन हाथ उठाता है तो बेरा उसे रोक लेती है। नसरुद्दीन कहता है बेरा हद में रहो। बेरा इज़ुद्दीन को कहती है तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं, नसरुद्दीन आप तैयार रहें, इस रियासत के अगले मालिक आप हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही साहिल पर पहुंच जाते हैं। कश्ती से उतरकर आगे बढ़ते हैं, जहां सिपाही सलाहुद्दीन को होश में ला रहे होते हैं। एक सिपाही कहता है इनके अंदर काफ़ी पानी चला गया है, जल्दी कुछ करने की ज़रूरत है। काफ़ी देर की कोशिश के बाद सलाहुद्दीन के मुंह से पानी निकलता है। यह देखकर सिपाही अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी तरफ लोग अस्कलान शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं। यह देखकर सुरैया कहती है रुको, तुम सब कहाँ जा रहे हो? जवाबन एक शख्स कहता है उन्होंने कत्ले आम शुरू कर दिया है। इतने में सामने से उसके बाबा को जख्मी हालत में लाया जाता है। वो बाबा पुकारते हुए उनकी तरफ जाती है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन होश में आते ही शहंशाह शहंशाह पुकारता है। जवाबन अहमद कहते हैं तौरान शाह उन्हें दूसरे किनारे पर ले गया है, हमें जल्दी निकलना होगा, वो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। सलाहुद्दीन खड़े होकर पूछते हैं अस्कलान की क्या खबर है? ये सुनकर तमाम सिपाही नजरें झुका लेते हैं। इधर सुरैया कहती है बाबा अपनी आंखें खोलें। तो सिपाही कहते हैं इनका जख्म गहरा है। इस पर अस्मा कहती है हम उन्हें तलवारों से मारेंगे, जो जिंदा हैं वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन सुरैया उन्हें रोकते हुए कहती है अभी रुक जाएं, हम पीछे हटेंगे। अस्मा कहती है मैं इस शर्मिंदगी के साथ जिंदा नहीं रह सकती। सुरैया कहती है अगर हम अभी पीछे ना हटे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, वक्त आने पर हम अपना वतन वापस लेंगे। जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो सुरैया अली को याद करते हुए रुक जाती है, जबकि गैब्रियल साथियों के साथ बलाई मंजिल से सामने आता है। उन्होंने अली को यरमगाल बनाया होता है। यह देखकर सब परेशान होते हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अयूबी साथियों के साथ चट्टान पर आ जाते हैं और परेशान होकर अस्कलान की तरफ देखते हैं।
احمد کہتا ہے انہوں نے اسکلان پر قبضہ کر لیا ہے، تو صلاح الدین کہتے ہیں اصلی جنگ اب شروع ہوگی۔ ادھر اسکلان میں گیبریل 2 سپاہیوں کو نیچے گرا کر مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر علی کہتا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک سلیبی کو مارتا ہے مگر باقی اسے دبوچ لیتے ہیں۔ علی کہتا ہے میں تمہاری جان لوں گا، میں انہی دیواروں پر لٹکاؤں گا تمہیں۔ گیبریل کہتا ہے صلاح الدین جس پر تم نے بھروسہ کیا وہ بھی چلا گیا، وہ سمندر کی تہہ میں ڈوب گیا۔ جواباً علی کہتا ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر گیبریل کے حکم پر سپاہی اسے لے جاتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد گیبریل پوچھتا ہے صلاح الدین مر گیا؟ جواباً کمانڈر کہتا ہے ابھی تک ہم نہیں جانتے، لیکن میں نے سپاہیوں کو ہر طرف بیچ دیا ہے۔ تو گیبریل کہتا ہے اگر وہ مر گیا تو یہ میری فتح ہوگی۔ دوسری طرف صلاح الدین اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں اسکلان کے لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے۔ سوریا بھی لوگوں کے ساتھ وہاں موجود ہوتی ہے۔ سوریا کہتی ہے اچھی طرح دیکھو یہ سب تمہاری غلطی ہے، میرے بابا بستر پر ہیں، میرا بھائی خلیل علی قید ہو گیا، ہمارے لوگ پریشان ہیں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، ہم نے آپ کی وجہ سے 500 سال پرانا وطن کھو دیا۔ مگر صلاح الدین لوگوں کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا سامنا اسما خاتون سے ہوتا ہے جو کہتی ہے اپنے باپ کے لیے خوشخبری لے جاؤ، آپ کی وجہ سے اسکلان ہار گیا، جاؤ اور ہماری تباہی کا جشن بناؤ۔ صلاح الدین آگے بڑھتے ہیں۔ اسی اسکلان کے پڑاؤ میں توران شاہ شہنشاہ کے پاس ہوتا ہے۔ صلاح الدین وہاں پہنچ کر اس سارے منظر کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی شہنشاہ کے پاس آتے ہیں تو توران شاہ کہتا ہے صورتحال بہت خراب ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے زخم گہرا ہے، وقت نہیں رہا، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین غمگین ہوتے ہوئے کہتے ہیں ایسا مت کہو، تمہیں برداشت کرنا ہوگا، ہم نے یروشلم کو واپس لینے کا خواب دیکھا ہے۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے کچھ ہمارا ہوگا بھائی، میں دیکھ نہیں پایا، شاید میرا بیٹا عمر دیکھ پائے، یہ مقصد اب سے آپ کے سپرد ہے اور میرا بیٹا عمر بھی۔ پھر صلاح الدین اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب شہنشاہ نے کہا تھا میں اس آگ کو بجھا دوں گا جو برسوں سے میرے دل میں ہے۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین شہنشاہ سے کہتے ہیں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے اندر کی آگ بجھاؤ گے۔ اسی لمحے شہنشاہ اپنی ماں کی باتیں یاد کرتا ہے کہ اس راز کو اپنی قبر تک لے جانا۔ پھر شہنشاہ کہتا ہے میں نے غلطی سے کہا تھا۔ پھر اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شہید ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہر کوئی رو رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور شکار کرتے ہیں۔ سلطان کے سپاہی اور کتے اس شکار کی طرف جاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں میرے اندر کی پریشانی ختم نہیں ہوگی جب تک اسکلان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ صلاح الدین بحفاظت آیا یا وہاں اس کے ساتھ کچھ ہوا تو دونوں صورتوں میں ایک طوفان برپا ہوگا۔ اتنے میں بادشاہ بادن ہاتھ میں اٹھائے ہوئے شکار لاتا ہے۔ سلطان کے سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا کہ میرا کتا شکار لائے اور تم آئے۔ اس پر بادن کہتا ہے تم شکار پر جاتے ہوئے شکار ہوگے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور مزید کہتا ہے نور الدین زنگی ہم نے اسکلان لے لیا ہے اور آپ کا بیٹا بھی ناکام رہا، وہ سمندر کی تہہ میں ڈوب گیا۔ یہ سن کر سلطان غصے سے کہتے ہیں پہلے میں تمہاری جان لوں گا اور پھر اس شخص کو مار ڈالوں گا جس نے میرے بیٹے کی جان لی۔ یہ کہہ کر دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کافی دیر تک لڑائی رہتی ہے۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد سلطان بادن کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی دوران سلطان کا ایک گھڑ سوار وہاں آتا ہے۔ دونوں طرف کے سپاہی رک جاتے ہیں۔ جواباً بادشاہ کہتا ہے اگر آپ کا بیٹا زندہ ہے تو ہم نے جو شکست اسے دی ہے وہ موت سے بھی بدتر ہے۔ تم نے کیا سوچا کہ تم قدس کے بادشاہ سے لڑ سکتے ہو؟ جواباً سلطان کہتے ہیں میرا بیٹا اپنی مرضی سے گیا، اگر میں اپنی فوج کے ساتھ آتا تو تم ایسے نہ بول، ہمارے معاہدے کی دعا کرو۔ بادشاہ کہتا ہے آپ کے بیٹے نے جو کیا اس کے بعد معاہدہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد میں نے اپنے سپاہیوں کو حج کے راستے پر بٹھا دیا۔ سلطان کہتے ہیں اگر تم نے حج کے راستے میں خون بہایا تو پھر میں جو خون بہاؤں گا اس کی کوئی حد نہیں ہو۔ جواباً بادشاہ کہتا ہے اگر تم اپنے بیٹے کو سزا دو اور اسکلان کو ہاتھ مت لگاؤ تو یہ معاہدہ ہوگا، ورنہ اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ادھر صلاح الدین شہنشاہ کا چہرہ ڈانپ دیتے ہیں اور اس کی میت گورا گاڑی پر ہوتی ہے اور کہتے ہیں ہم شام جائیں گے۔ تو توران شاہ تلوار نکال کر کہتا ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو سپاہی پارس کہتا ہے ہم نے بہت سے آدمی کھو دیے ہیں، ہم اس حالت میں حملہ نہیں کر سکتے۔ جواباً توران کہتا ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آؤں گا، ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی دوں گا۔
جواباً پارس غصے سے کہتا ہے تم شہنشاہ کی موت کی وجہ بنے، اگر تم شہزادے کی بات پر عمل کرتے تو ہم اسکلان اور شہنشاہ کو نہ کھوتے۔ اس پر توران کہتا ہے اب میرا فرض ہے کہ میں اپنے بھائی کے بدلے کے لیے لڑوں۔ پھر صلاح الدین چلاتے ہوئے کہتے ہیں شہنشاہ ہم سب کا بھائی ہے، سب سے پہلے ہم اس کے لیے اپنا فرض پورا کریں گے۔ دوسری طرف بازار سے آگے بڑھتے ہوئے ایوب بے نصر الدین سے کہتے ہیں ہمارا بازار اس سال اور برکت والا ہو گیا ہے، تجارتی قافلے قسطنطنیہ سے بھی آئے ہیں۔ نصر الدین کہتا ہے بازار کو چھوڑو، یہ اسکلان کا مسئلہ سب کو جلا کر راکھ کر دے گا، تمہارے بیٹے بھی چلے گئے، کیا تم جانتے ہو وہ اس کا حساب کیسے دیں گے؟ تو ایوب بے کہتے ہیں صلاح الدین نے قوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ امیر ریحانی کہتا ہے عدالت کا حکم شہزادے سے بالاتر ہے، اگر تم نے اپنے بیٹوں کا خیال رکھا ہوتا تو شاید شہزادے کا ارادہ ٹوٹ جاتا۔ نصر الدین کہتا ہے مجھے امید ہے تم اپنے بچوں کی طرح شہزادے کا دفاع کرو گے۔ صلاح الدین کے لیے اتنا پیار کہاں سے آیا؟ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے سلیبیوں نے اسکلان کو فتح کر لیا۔ امیر ایوب پوچھتے ہیں میرے بیٹے؟ جواباً سپاہی کہتا ابھی تک کوئی اطلاع نہیں، لیکن کافی سارے شہید ہیں، شہزادے بچ کے ہیں۔ یہ سن کر نصر الدین کہتا ہے صلاح الدین کو اس کی باری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ امیر ریحانی کہتا ہے یہ سلطان کے بیٹے کی بات ہے۔ اس پر نصر الدین کہتا ہے یہ ریاست کی بات ہے، دیکھتے ہیں ہمارا سلطان ریاست کہے گا یا بیٹا کہے گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور ایوب بے تیزی کے ساتھ گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر کے کمنٹ باکس میں اپنی